ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کیا خوب کہا کہ ہمارے دوست کہتے تو کچھ نہیں لیکن ان کے چہرے سوال کرتے ہیں، اور سوال یہ ہے کہ ہم کب تک قرض لیں گے۔ ہمیں قرضوں سے جان چھڑانی چاہیے، اور وہ دوست جو پاکستان کے بہت قابل اعتبار دوست ہیں، برے وقت میں انہوں نے ہمیں ہمیشہ پاکستان کا ساتھ دیا، وہ بھی کہتے تو نہیں لیکن آپ چہروں سے جان سکتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کب تک قرضے لینے ہیں۔ آپ یہ قرضے لے کر آپ ان کو استعمال کریں، آپ اپنا ریسورسز جنریٹ کریں۔ یہ وزیر اعظم کی سادگی ہے، لیکن ہائی یہ سادگی کیونکہ ایک چونکا دینے والی خبر کے مطابق سینٹ نے گزشتہ جمعے کو اپنے اراکین، ڈیپوٹی چیئرمین اور چیئرمین کی تنخواہوں اور الاؤنسز سے متعلق 3 پرائیویٹ ممبر بل یہ تاثر دیتے ہوئے منظور کیے کہ ان کی منظوری سے مالی بوجھ نہیں پڑے گا۔ مختلف الاؤنسز، برات اور سہولتوں کو بجٹ دستاویز کا حصہ بنائے بغیر ان میں بڑی ہی چالاکی کے ساتھ بھاری اضافہ کر دیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق موجودہ قانون چیئرمین سینٹ کو اپنی سرکاری رہائشگاہ کی تزئین و آرائش کی اجازت دیتا ہے، جس کے اخراجات 1 لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتے، لیکن نئے منظور کردہ بل میں اس رقم کو بڑھا کر 50 لاکھ روپے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین کے لیے اضافی الاؤنس 6,000 روپے سے بڑھا کر 50,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین کی ثوابدیدی گرانٹ 6 لاکھ روپے سے بڑھا کر 18 لاکھ روپے کر دی گئی ہے۔ چیئرمین کے سرکاری دورے کے دوران یومیہ الاؤنس کو 1750 روپے سے بڑھا کر 10,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ چیئرمین سینٹ صرف ایک سرکاری گاڑی رکھنے کا مجاز ہے، لیکن بل میں کہا گیا ہے کہ چیئرمین اور ان کے فیملی ممبر سرکاری اخراجات پر سرکاری گاڑیوں کے استعمال کے حقدار ہوں گے۔ چیئرمین سینٹ کمرشل ہوائی جہاز میں سفر کرتے وقت فیملی کے 4 افراد کو بھی ساتھ لے جا سکیں گے۔ موجودہ قانون میں ایسی سہولت صرف چیئرمین کے پاکستان میں سفر کے لیے دستیاب تھی۔ نئے منظور کیے گئے بل میں نہ صرف چیئرمین اور ان کی فیملی اراکین کو سرکاری اور نجی اسپتالوں اور ان کی سرکاری رہائش گاہوں میں طبی سہولیات حاصل ہو سکیں گی، بلکہ 3 سال کی مدت مکمل کرنے والے ملک کے تمام سابق چیئرمین سینٹ، ان کی بیویوں، بیواؤں کو بھی سرکاری اور نجی اسپتالوں کے ساتھ اپنی رہائش گاہ پر علاج معالجے کی سہولت حاصل ہوگی۔ فائنانس کمیٹی کو بھی مجاز بنایا گیا ہے کہ وہ الگ سے 12 ملازمین کا عملہ چیئرمین سینٹ کو فراہم کریں۔ نئے بل میں کہا گیا ہے کہ سابق چیئرمین کو تاحیات مکمل حفاظتی بندوبست فراہم کیا جائے گا۔ خبر کے مطابق سینٹ سے اراکین سینٹ کی مرات اور سہولتوں کا بل بھی منظور کیا گیا ہے، جس میں ان کے یومیہ الاؤنس، کنوینس الاؤنس، مائلج الاؤنس، سرکاری دورے پر بیرون ملک فرسٹ کلاس سفر کے ساتھ ہر سینیٹر کے لیے سفری واؤچرز کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اس بل میں سابق سینیٹرز کو وہی طبی سہولیات فراہم کی گئی ہیں جس سے وفاقی حکومت کے 22 گریڈ کے افسران مستفید ہوتے ہیں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کے لیے ماہانہ 12,500 روپے کا اعزازیہ دگنا کر کے 25,000 روپے کر دیا گیا ہے۔ موجودہ قانون کے تحت قائمہ کمیٹی کے چیئرمین کو 1300 سی سی گاڑی رکھنے کی اجازت ہے، لیکن نئے قانون میں گاڑی کا معیار بڑھا کر اسے 1600 سی سی کرتے ہوئے ماہانہ 350 لیٹر مفت پیٹرول کی سہولت بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ صرف سینیٹر مشتاق احمد کے علاوہ باقی تمام اراکین نے ان بلز کے حق میں ووٹ دیا۔ نون لیگ، پیپلز پارٹی، حتیٰ کہ پی ٹی آئی، سبھی نے ان بلز کی حمایت کی۔ یہ شاہانہ مراتی پیکج ابھی قومی اسمبلی سے منظور ہونا ہے، اور دیکھنا ہوگا کہ وہاں نون لیگ اور وزیر اعظم شہباز شریف اس حوالے سے کیا اقدامات کرتے ہیں، کیونکہ وزیر اعظم تو قوم کے سامنے یہ کہا کرتے تھے۔ سعودی عرب سے ہو کے آیا ہوں، میں یو اے ای کے ہو کے، ابھی میں ترکی ہو کے آیا ہوں، اور میں نے ان بھائیوں کو کہا کہ آپ ہمارے بڑے عظیم بھائی ہیں، ہمیشہ آپ نے ہماری مدد کی، اور میں نے یہی کہا جب میں آیا ہوں تو آپ سمجھیں گے شاید یہ مانگنے آیا ہے، میں مانگنے نہیں آیا، لیکن مجبوری ہے ہمارا۔ جس طرح ماضی میں 75 سال میں آپ نے ہمارا ہاتھ بٹایا ہے، کچھ عرصہ آپ ہاتھ بٹا دیں، تو میں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پوری قوم ہم مل کر دن رات محنت کریں گے، پسینہ گرائیں گے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے، انشاءاللہ ضرور کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ کلاشی کی نہج پر کھڑے پاکستان کے عوام کے حالات یہ ہیں کہ خوراک کی قلت کی وجہ سے پاکستان میں بھوک کے شکار افراد کی تعداد 86,20,000 ہے، جن میں 34 لاکھ سے زائد بچے ہیں۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا 5واں سب سے بڑا ملک ہے، لیکن پاکستان کی 70% آبادی کو سرکاری صحت کی سہولیات میسر نہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان کا ہر چوتھا بالغ شہری ذیابیطس یعنی شوگر کے مرض کا شکار ہے۔ 2018 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پاکستان میں بے گھر افراد کی تعداد 2 کروڑ سے زائد تھی۔ پاکستان بھر میں 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچے اسکول نہیں جاتے۔ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں پاکستانی جو اپنا تن ڈھانپنے کے لیے نئی پوشاک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے، اور وہ مغربی ممالک کے لوگوں کی اترن پہننے پر مجبور ہیں۔ کیسی ریاست کے نمائندوں کو اپنے لیے ایسی مراد منظور کرنا زیب دیتا ہے؟